شرک کی ایک صورت تو وہ ہے نا جو ظاہری ہے، آپ نے ظاہر کر کے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا یہ کہ کسی کو اللہ کا اوتار مان لیا، یہ تو ظاہری صورت ہو گئی۔ اسی طرح شرک فی الحقوق میں ظاہری صورت کیا ہے؟ سجدہ کسی کو کر دیا ہے۔ اس پہ آپ کو معلوم ہے اس گئے گزرے دور میں بھی فتوے لگ جاتے ہیں، وزیر اعظم بھی نہیں بچتا ہے، اس حد تک تو ہم بڑے حساس ہیں۔ لیکن ایک شرک وہ ہے اور وہ اصل شرک ہے، وہ خفی ہے، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ یہ جو شرک خفی ہے یہ اپنی جو اس گناہ کے پہلو کے اعتبار سے اور اپنی شناعت کے اعتبار سے شرک جلی سے کمتر نہیں ہے۔ یہ خفی اس معنی میں ہے کہ جلدی جلدی نظر نہیں آتی، یہ ظاہر نہیں ہوتی، یہ چھپی ہوتی ہے، یہ پنہاں و پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سیاہ اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چیونٹی دیکھنا مشکل ہے، ایسے شرک کو پہچاننا مشکل ہے۔ آخر ایسی ہی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کیا سفر طے کر کے کہاں پہنچے، اور اللہ کی طرف سے جو سرٹیفکیٹ ملا وہ کیا تھا؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے۔ گویا یہ سرٹیفکیٹ لے لینا کہ شرک سے بندہ بری ہو گیا، آزاد ہو گیا، اس میں شرک نہیں ہے، اس سے بلند مقام کوئی نہیں ہے۔ بہت اونچا مقام ہے جس نے پا لیا کہ وہ موحد ہے، اس کے ہاں شرک کا کوئی گزر نہیں۔ تو یہ جو چھپا اور پنہاں اور پوشیدہ شرک ہے، یہ کیسے کیسے انسان کے اندر آ کے بیٹھ جائے گا، اور اس کی کیا کیا جو ہے پہلو ہیں۔ اب مسبب الاسباب اللہ ہے، اور یہ کہ اس کے اذن کے بغیر کسی شے میں تاثیر نہیں ہے، یہ آپ توحید کا ایک تقاضا ہے، یہ آپ نے مان لیا۔ لیکن کیا ٹیبلٹ کھاتے وقت، سر درد کی گولی کھاتے وقت ہمیں اس کا شعور ہوتا ہے کہ میرے درد کو آرام اللہ تعالیٰ دے گا؟ اس وقت تو ہم یہی سمجھ رہتے ہیں کہ ڈسپلن کی گولی سے آرام آ جائے گا۔ تو یہ اس درجے میں حساس ہونا، چوکنے ہونا، ہوشیار ہونا، تب جا کے توحید کے سارے تقاضے پورے ہوں گے۔ اور وہ اقبال نے اس مضمون کو بیان کیا نا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ اللہ محبوب ہے، ہم نے محبوب کی سطح پہ کسی اور کو بٹھا کے رکھا ہوا ہو۔ محبت ہمیں اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے ہو، بچوں سے ہو، بیوی سے ہو، مال سے ہو، دولت سے ہو، اقتدار سے ہو، ملک سے ہو، کسی بت سے ہو، تو وہ بڑھ گیا آگے۔ اور اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں، ہر گناہ جو انسان سے صادر ہو رہا ہو تو وہ کسی نہ کسی سطح پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ شرکی کی صورت بن جاتی ہے۔ آخر وہ گناہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی حرام کھا رہا ہے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے نا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم پیچھے چلا گیا، نفس آگے آ گیا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوائے نفسی کو اپنے الہ بنا کے رکھ لیا ہوا ہے، اسی کو پوج رہا ہے گویا۔ اب اس کو سجدہ تو کوئی نہیں کرتا، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ شرک سے پاک ہو جانا گویا تزکیے کی معراج کو پا جانا ہے۔ یہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اونچا مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور اللہ سے سرٹیفکیٹ لیا وما کانا من المشرکین۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت، اس لیے میں نے کہا تھا کہ سارا دین اس میں آ گیا، کل تعلیمات اس میں سمو دی گئیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، یوں سمجھیے اللہ کے سارے حقوق اس ایک لفظ، اس ایک جملے میں آ گئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑی ناانصافی۔ ظلم ناانصافی کو کہتے ہیں نا، ہماری اپنی زبان میں ظلم ناانصافی کو ہم کہتے ہیں۔ یہ ناانصافی کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور میں نے آپ کو بتایا ویسے ظلم کا معنی بھی یہی ہے عربی زبان میں بھی، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھ دینا۔ اللہ کا ایک مقام ہے، مقام بلند، مخلوق کا ایک مقام ہے، یہ جو بھی جس سطح پر بھی وہ ہے۔ اب اللہ کو اس کے مقام بلند سے گرا کر کسی